السلام علیکم. آج ایک اور لیکچر MGT 681 اپلائیڈ مارکیٹنگ اسٹریٹجیز. ٹوڈے از لیکچر 13 اور آج ہم فردر ایکسپلور کریں گے ان کنٹینیوشن ٹو لیکچر 12. لیکچر 12 میں ہم لوگوں نے ڈیمانڈ کی ایسٹیمیشن کی بات کی تھی, ڈیمانڈ کی فورکاسٹنگ کی بات کی تھی, لیکن اس وقت جب ہم ڈیمانڈ کی بات کر رہے تھے تو وی ور ٹاکنگ اباؤٹ دا کرنٹ ڈیمانڈ. کرنٹ ڈیمانڈ کو کیسے میجر کرتے ہیں, اس کی کچھ ٹیکنیکس ہم نے دیکھی تھیں. آج ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ فیوچر کی ڈیمانڈ کو ہم کیسے ایکسپلور کریں گے, کیسے سمجھیں گے, کیسے ایسٹیمیٹ کریں گے. سو واٹ آر وی ڈوئنگ ایٹ دا مومنٹ؟ وی آر اگین اسٹڈنگ دا مارکیٹنگ ایکالوجی, دا وائڈر کانٹیکسٹ ان وچ a firm is operating. ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ مارکیٹ میں آپ کے بزنس کو کون کون سی فورسز کس طرح سے افیکٹ کرتی ہیں, آپ کی جو مارکیٹنگ کا ایکو سسٹم ہے وہ کیسے سروائیو کرتا ہے, کون لوگ کن چیزوں پہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں اور کس طرح ایک دوسرے پہ سروائیو کرتے ہیں, اور کون لوگ کس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کون ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے. وی آر ٹرائنگ ٹو فگر آؤٹ کہ ہو از دا پریڈیٹر, یعنی کہ جو دوسروں کو کھا جانے والا ہے, اینڈ ہو از بینگ ہنٹڈ, ہو از دا پرے. اس کے ساتھ ساتھ ہم وہ چین دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کون کس کو کس طرح ہیلپ کرتا ہے. تو یہ سب چیزیں ہم اسٹڈی کر رہے ہیں مارکیٹنگ ایکالوجی میں. نا موونگ فارورڈ, لیکچر ایجنڈا, ہم آج کے لیکچر میں کون سے سوالوں کے جواب تلاش کر رہے ہیں. ہاؤ کمپنیز ایکوریٹلی میجر اینڈ فورکاسٹ ڈیمانڈ. یہ ہم لوگوں کا پہلے بھی سوال تھا, لیکن آج اس سوال کو ہم فیوچر کے ریفرنس سے دیکھیں گے کہ فیوچر میں ہمارے پاس کون کون سے میتھڈز ہیں ڈیمانڈ کو فورکاسٹ کرنے کے لیے. دین واٹ از مارکیٹنگ ریسرچ. ہم لوگ بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں جو ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, بہت سارے آپریشنز ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. مارکیٹنگ ریسرچ ایک ایسا آپریشن ہے, ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے کسی بھی بزنس کی جس میں ہم مارکیٹ کو ایک ایکسپلورر کی طرح, ایک انویسٹیگیٹر کی طرح ہم ایگزامن کرتے ہیں, اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ریسرچ از بیسکلی دا پروسیس آف آئیڈینٹیفائنگ اینڈ انرتھنگ دا ٹرینڈس, دا ہڈن ٹرینڈس. ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے آج کہ مارکیٹنگ ریسرچ پروسیس کیا ہے اور کمپنیز کے پاس کون کون سے آپشنز اویلیبل ہوتے ہیں. اگلے لیکچر میں ہم ایک پورا مارکیٹنگ ریسرچ پروسیس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے, اس کے کچھ سٹیپس ہیں کیسے مارکیٹنگ ریسرچ کو کنڈکٹ کیا جاتا ہے. ہم کوشش کریں گے کہ 2 لیکچرز میں اس کو کمپلیٹ کر لیں. ایٹ میکسیمم ہم 1 لیکچر میں کریں گے, لیکن کیونکہ this is one of the important element of marketing ecology, یعنی کہ ہم لوگوں نے مارکیٹنگ کی فورسز کو تو دیکھ لیا کون کون سی افیکٹ کرتی ہیں, ہم لوگوں نے یہ بھی دیکھنے کی کوشش کی کہ ڈیمانڈ کس قسم کی ہوتی ہے, مارکیٹ کا پوٹینشیل کیسے میجر کرتے ہیں, لیکن ہم لوگوں کو کچھ ہڈن ٹرینڈز کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, ان کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو کیونکہ اس کی سگنیفیکنس بہت ہے اپلائیڈ سائڈ پہ, جب بھی آپ کسی بھی آرگنائزیشن میں جائیں گے تو آپ سے کچھ ایسے سوال کیے جائیں گے وچ از بیسکلی مارکیٹنگ ریسرچ. جیسے کہ آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ ہماری فیوچر میں لوگوں کی بائنگ انٹینشن کیا ہے, بائنگ پریفرنس کیا ہے, کنزیومر جو بیہیویئر ہے وہ کس سائڈ پہ شفٹ کر رہا ہے, کون سے پروڈکٹ یا ایٹریبیوٹ کی طرف گریویٹیشن ہے. یہ تمام سوال آپ سے پوچھے جائیں گے اور اس کے مطابق پھر آپ کو اپنی مارکیٹنگ اسٹریٹجیز ڈیولپ کرنی ہوں گی. سنس اٹ از این اپلائیڈ کورس, ہم لوگوں کو یہ چیزیں بہت ڈیٹیل میں دیکھنی چاہیے تاکہ when we step into the real world, when we step into an organization, we are equipped with the proper tools that we require. سو آج ہم مارکیٹنگ ریسرچ کو اوپر سے دیکھیں گے کہ مارکیٹنگ ریسرچ کیا ہے اور کیا آپشنز اویلیبل ہیں, اینڈ دین ایز آئی سیڈ ہم لوگ اس کو ڈیٹیل میں بھی اسٹڈی کریں گے. مارکیٹنگ ریسرچ کے بارے میں ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مارکیٹنگ ریسرچ از اے ہول نیو ڈومین. 1 یا 2 لیکچرز میں اس کو کور کرنا, کمپلیٹلی جسٹیفائی کرنا, دیٹ از ناٹ پاسبل اینڈ اٹ از آؤٹ آف دا اسکوپ آف دس کورس. لیکن ایک جنرل آئیڈیا
میں آپ کو ضرور دوں گا. مارکیٹنگ ریسرچ کے اسپیشلائزڈ کورسز ہوتے ہیں جس میں آپ صرف مارکیٹنگ ریسرچ کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. مارکیٹنگ ریسرچ ایک ایسا کانسیپٹ ہے, ایک ایسا آپ کہہ سکتے ہیں ایک ایسا ٹول ہے جس کو سیکھنے کے لیے آپ کو بہت ساری دوسری چیزیں بھی سیکھنی پڑتی ہیں. فار ایگزامپل اس کے لیے آپ کو اسٹیٹسٹکس کا بہت اچھا نالج ہونا چاہیے, کوریلیشن کیا ہے, ریگریشن کیا ہے, اور اس طرح کی دوسری چیزیں. ایٹ دا سیم ٹائم سیمپلنگ ٹیکنیکس کیا ہوتی ہیں, پھر ڈیٹا کو ٹیسٹ کرنے کے طریقے, ٹی ٹیسٹ کیا ہوتا ہے, کائی اسکوائر کیا ہے, ان کو کس وقت کس چیز کو استعمال کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام چیزیں اسٹیٹسٹکس ہیں. ڈیٹا کو انٹرپریٹ کیسے کرنا ہے, ڈیٹا گیدرنگ کیسے کرنی ہے, ریلائبلٹی کیسے چیک کرنی ہے ڈیٹا کی, اور جو آپ ٹیسٹ لگا رہے ہیں, جو اسکیلز بنا رہے ہیں, کیا واقعی وہ جو چیز آپ میجر کرنے کی کوشش کریں وہ کر سکتے ہیں. پھر آپ کا ڈیٹا کا ڈیزائن کیسا ہے, آپ کی ریسرچ کا ڈیزائن کیسا ہے, آپ کس قسم کی ریسرچ کرنا چاہتے ہیں. یہ سب چیزیں ہم لوگ اس کو اوپر سے ضرور دیکھیں, لیکن if you want to further explore this field, there are dedicated books on marketing research. یہ مارکیٹنگ ایکالوجی کو اسٹڈی کرنے کا بہت اچھا طریقہ ہے. تو اگر آپ اس کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں تو if you go into market, you just ask for a book titled Marketing Research, اور اس میں آپ کو بہت سارے آتھرز مل جائیں گے. سو ہم لوگ اس کو کوشش کریں گے کہ آپ کو ایک کرکس دے دیں, آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے کہ مارکیٹنگ ریسرچ کیا ہوتی ہے. سو لیٹس اسٹارٹ آور لیکچر پراپر, اور دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ آج میں آپ کے لیے کیا چیزیں لے کے آیا ہوں. سو لیٹس اسٹارٹ ود ایسٹیمیٹنگ فیوچر ڈیمانڈ. ہم فیوچر ڈیمانڈ کو کیسے ایسٹیمیٹ کرتے ہیں, اس کو ایسٹیمیٹ کرنے کے کون سے طریقے ہیں. جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ ہم لوگوں نے پہلے کرنٹ ڈیمانڈ کو دیکھا تھا, اب ہم فیوچر ڈیمانڈ کو دیکھنا چاہتے ہیں. Before going into the techniques that we use for estimating the future demand, let me be very clear کہ future demand آپ کی long term planning کے لیے ہوتی ہے. آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگلے 2 یا 3 سال میں ہماری ڈیمانڈ کیسی رہے گی, کیا چیزیں افیکٹ کریں گی, اور اس کے مطابق آپ اپنی کیپیبلٹیز ڈیولپ کرتے ہیں, اپنے ہیومن ریسورس کو ٹرین کرتے ہیں, اپنے جوائنٹ وینچرز کرتے ہیں, مرجرز کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کو لگتا ہے کہ فیوچر میں ایک ایسی ٹیکنالوجی کی ضرورت ہوگی جو آپ ان ہاؤس نہیں ڈیولپ کر سکتے, یو گو فار جوائنٹ وینچرز. سونی ایرکسن ایگزامپل جو ہم لوگوں نے پہلے بھی ڈسکس کی تھی. ایرکسن had the capability to understand radio frequency. They were very good at radio equipment, whereas Sony was a good company who knew how to build LCDs, who knew how to build beautiful products. Sony کے products ہم لوگ خریدتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ they are very reliable and they have a very unique design. So the company decided کہ we want to go in a joint venture with Ericsson. Same is the case with Ericsson. Ericsson decided that we want to go into a joint venture with Sony. جب یہ 2 companies decide کر لیتی then there are few modalities جس پہ وہ بات کرتی ہیں کہ نام کیسا ہوگا. جیسے انہوں نے اپنا نام, اپنے سیل جو پروڈکٹ ہے اس کا نام سونی ایرکسن رکھا. پھر اس میں دیکھتے ہیں کہ پروفٹ شیئرنگ مارجنز کیا ہوں گے, کون کیا ٹیبل پہ لے کے آئے گا, یعنی کہ کون سی کیپیبلٹیز کون سا پارٹنر لے کے آئے گا. تو یہ سب تمام چیزیں ڈیسائیڈ ہوتی ہیں بیسڈ آن آپ کی فیوچر ڈیمانڈ کس چیز کی ہوگی اور کس طرح کی ہوگی. ضروری نہیں ہے کہ جوائنٹ وینچر آپ اسی صورت میں کریں جب آپ کے مارکیٹ ٹرینڈز ایک نئی ڈائریکشن کی طرف جا رہے ہیں. آپ جوائنٹ وینچرز اس صورت میں بھی کر سکتے ہیں جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی فیوچر ڈیمانڈ کم ہو رہی ہے یا ختم ہو رہی ہے, تو اس صورت میں بھی آپ جوائنٹ وینچرز کرتے ہیں.
اور ان جوائنٹ وینچرز کو کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جو آپ کی ڈوینڈلنگ سیلز ہیں، جو آپ کی ڈاؤن ورڈ اسپائرل میں جا رہی ہیں جو سیلز، ان کو کہیں پہ روکا جا سکے اور اس کو دوبارہ اپورڈ ٹرینڈ اس کا چینج کیا جا سکے. تو یہ تمام کام ہم بیس کرتے ہیں اپنی فیوچر ڈیمانڈ پہ. ہماری فیوچر ڈیمانڈ کیسے ہوگی؟ سو ہمارے پاس 5 ٹیکنیکس ہیں جن کے ذریعے ہم فیوچر ڈیمانڈ کو ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. پہلی ٹیکنیک جو ہمارے پاس ہے which is called survey of the buyer's intention. Then we have composite sales force opinions, then expert opinions, past sales analysis and market test method. اچھا، یہ جو 5 ٹیکنیکس ہیں ان کے ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں، ڈس ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں، اور کمپنی ہمیشہ کسی ایک ٹیکنیک پہ ریلائی نہیں کرتی. کمپنی مختلف ٹیکنیکس استعمال کرتی، کمبینیشن آف ٹیکنیکس استعمال کرتی. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ایک ٹیکنیک کے بائسز ہیں اس کو دوسری ٹیکنیک سے ختم کیا جا سکے. جیسے فار ایگزامپل جب میں ان ٹیکنیکس میں آپ دیکھیں گے کہ ہر ٹیکنیک میں کچھ نہ کچھ فلاز ہیں، کچھ نہ کچھ کمیاں ہیں. ان کو پورا کرنے کے لیے آپ دوسری ٹیکنیک یوز کرتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کم سے کم ایرر اپنی ایسٹیمیشن میں لے کے آئیں. یعنی کہ ایرر منیمائزیشن ہم اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ ملٹیپل ٹیکنیکس یوز کریں. تو لیٹ اسٹارٹ ود سروے آف دا بائرز انٹینشن. سروے آف دا بائر انٹینشن میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ بائر کی انٹینشن کیا ہے، وہ آپ سے پروڈکٹ خریدنا چاہتا بھی ہے یا نہیں. تو اس کے ہم لوگ کوشچنیئرز ڈیزائن کرتے ہیں، اور کوشچنیئرز میں ہم ان سے بڑے سمپل کوشچنز پوچھتے ہیں. فار ایگزامپل، ڈو یو انٹینڈ ٹو بائی اے کار؟ اور اس میں ہم کہہ دیتے ہیں 40% یس، 30% یس، 10% یس، یا آپ 20 کے انٹرول سے کہہ سکتے ہیں 20% یس، 20%، 40% یس، 60% یس، 70% یس، 80% یس، 100% یس. یا ایک اسکیل ڈیولپ کر لیتے ہیں فرام 1 to 7، 7 being I intend to buy and 1 being I don't intend to buy. تو اس میں ہم جج کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا پروبیبلٹیز ہیں، بائر کی کیا انٹینشن ہے ٹوورڈز آر پروڈکٹ. یہ اس وقت پاسبل ہے جس وقت آپ کا بائر بہت لمیٹڈ ہو اور آپ کی بائر کی طرف ایکسیس ہو. ایٹ دا سیم ٹائم آپ بائر کی انٹینشن کا ایکوریٹلی اندازہ لگا سکیں، اور بائر از ولنگ ٹو ٹیل یو ہز انٹینشن. موسٹلی یہ جو ٹیکنیک ہے یہ B2B میں استعمال ہوتی ہے، بزنس ٹو بزنس. بائر انٹینشن سروس B2C میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں، جہاں پہ ایک ریپرزینٹیو سیمپل کو آپ میجر کر لیتے ہیں، ان کی بائنگ انٹینشنز کیا ہیں. بٹ دیز آر ناٹ ویری ایکوریٹ، اور دیز آلسو ہیو لمیٹیشنز. بٹ ان کیس آف B2B یا ڈیوریبل گڈس کی صورت میں، جیسے کہ آپ کی گاڑی ہے، ڈیوریبل گڈس اکنامکس میں جس طرح ڈیفائن کیا جاتا ہے، ایسا کوئی بھی پروڈکٹ جو 3 سال سے زیادہ آپ نے استعمال کرنا ہے، جیسے آپ کی گاڑی ہے، آپ کا گھر ہے، اور اس طرح کی دوسری چیزیں جو 3 سال سے زیادہ آپ سمجھتے ہیں آپ استعمال کریں گے، دیز آر کالڈ ڈیوریبل گڈس. تو ڈیوریبل گڈس کی کیس میں ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں. ریزن بینگ ڈیوریبل گڈس کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں کنزیومر ہیز لاٹ آف تھاٹ پروسیس انوالوڈ انٹو اٹ. جب آپ نے گاڑی لینی ہے تو آپ پہلے سوچیں گے کہ اس کی فیول اکانومی کیسی ہے، روڈ گرپ کیسی ہے، ایرو ڈائنامک ڈیزائن کیسا ہے، دیکھنے میں کیسی ہے، کلر کون سا ہونا چاہیے، اس میں آپشنز کیا کیا آپ کو چاہیے. ڈو یو وانٹ ABS، ڈو یو وانٹ ڈسک بریکس، ڈو یو وانٹ کروز کنٹرول، اور اینڈ ایوری تھنگ دیٹ یو کین کم اپ ود. سو یو پٹ اے لاٹ آف تھاٹ انٹو اٹ while purchasing. شاید ایک سوپ خریدتے ہوئے آپ اتنی میٹیکولیسلی اس کو ویلیویٹ نہیں کریں گے. تو بائر انٹینشن جو ہے ہم لوگ ڈیوریبل گڈس کی کیسز میں اور موسٹلی B2B کیسز میں دیکھتے ہیں، جہاں پہ جو آپ کا پروڈکٹ ہے وہ بہت سوفسٹیکیٹڈ ہے.
فار ایگزامپل اگر آپ کسی کمپنی کے لیے میکنائزیشن سافٹ ویئرز ڈیزائن کر رہے ہیں یا آپ کمپنیز کے لیے میکینیکل روبوٹس تیار کر رہے ہیں, ایسے کیسز میں دیز آر ڈیوریبل گڈس اینڈ دیز آر کمپلیکس مشینری. جیسے آپ کے پینٹنگ روبوٹس ہیں جو آپ کی پینٹ شاپس میں, کار مینوفیکچرنگ کی پینٹ شاپس میں استعمال ہوتے ہیں. ایسا پروڈکٹس اگر آپ بنا رہے ہیں تو اس کے لیے بائر انٹینشن کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. تو بائر انٹینشن میں ہم, جیسا کہ میں نے کہا, موسٹلی کوشچنیئرز یوز کرتے ہیں اور ان کوشچنیئرز کے ذریعے ہم لوگ بائر کی انٹینشن کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں. دین کمپوزٹ سیلز فورس اوپینین, جیسے کہ میں نے کہا کہ ہر جگہ پہ اٹ از ناٹ پاسبل کہ آپ بائر کی انٹینشن کو جج کر سکیں اور کسٹمر تک پہنچنا بھی بہت مشکل ہے. ایسے کیسز میں ہم اپنی سیلز فورس کی طرف دیکھتے ہیں, اپنے ڈیلرز کی طرف دیکھتے ہیں, اپنے ہول سیلرز کی طرف دیکھتے ہیں. تو بیسکلی ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہماری سپلائی سائڈ ہے وہ کیا سمجھتی ہے. ہم بیسکلی اس میں جو فوکس کرتے ہیں وہ اپنے سیلز ایجنٹ کو فوکس کرتے ہیں. جو بھی آپ کے, فار ایگزامپل اگر آپ کسی بھی ٹیلی کام کمپنی میں کام کرتے ہیں یا آپ کسی بھی ڈیٹا کمپنی میں کام کرتے ہیں, جیسے وائی ٹرائب ہے, جیسے کیو بی ہے, جیسے وتین ہے, تو آپ کے سیلز ٹارگٹس ڈیفائن ہوتے ہیں اور آپ ایز اے سیلز ایجنٹ آپ کو وہ ٹارگٹس میٹ کرنے ہوتے ہیں. تو دے نو کہ مارکیٹ میں ڈیمانڈ کیسی ہے, ان کو پتا ہے کہ آج کل سیلز نہیں ہو رہی, مارکیٹ میں ڈاؤن ٹرن ہے, لوگ پیپل پریفر ٹو بائی نیسیسٹیز رادر دین این انٹرنیٹ کنیکشن. ایسے کیسز میں ہم لوگ سیلز فورس کی طرف دیکھ سکتے ہیں. سیلز فورس آپ کو بتا سکتی ہے کہ اس وقت کیا مارکیٹ کے ٹرینڈز ہیں, کیونکہ دے آر دا فرسٹ لائن آف انٹریکشن ود دا کسٹمر. یہ لوگ کسٹمر کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, دے نو دا کسٹمر, دے نو دا فیلنگز, دے نو دا پروڈکٹ, کیونکہ ڈیلی بیسس پہ یہ لوگ کسٹمر کے پاس جاتے ہیں, ان کو پروڈکٹ کے بارے میں بتاتے ہیں, پروڈکٹ کے کیا فیچرز ہیں, کیا نہیں ہیں, پروڈکٹ میں کیا پرابلمز آ رہے ہیں, یہ سب ان کو پتا ہوتا ہے. تو اینڈ دے آلسو نو کہ کمپٹیشن میں کون سی چیز بک رہی ہے. تو اے گڈ وے ٹو ایسٹیمیٹ your demand is talk to your sales force. اچھا, اگر آپ سیلز فورس سے بات کرتے ہیں اور ان کی اوپینین لیتے ہیں اور اس کے بعد اس ساری سیلز فورس میں مطلب ہر بندے نے اپنی اپنی اوپینین دی, آپ اس کو اکٹھا کرتے ہیں اینڈ دین یو گیٹ ٹو نو کہ فیوچر میں ڈیمانڈ کیسی رہے گی. اس کے کچھ ڈرا بیکس بھی ہیں. ڈرا بیکس یہ ہیں کہ جب سیلز فورس کو یہ پتا چلتا ہے کہ دے آر گوئنگ ٹو ڈیسائڈ کہ فیوچر میں ڈیمانڈ کیا ہوگی, جب وہ یہ سمجھتے ہیں تو ان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ جس طرح کی ڈیمانڈ ہم بتائیں گے اسی طرح کے ہمیں سیلز گولز ملیں گے. ہم زیادہ ڈیمانڈ بتائیں گے تو سیلز گول ٹف ملیں گے. تو انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی وہ مارکیٹ کی سچویشن ہو سکتا ہے آپ کو ورس بتائیں. ایٹ دا سیم ٹائم یہ لوگ تھوڑی سی آئسولیشن میں آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں ود دا مارکیٹ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ. جو مارکیٹ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں جن کے مختلف نام ہوتے ہیں مختلف کمپنیز میں, کچھ اس کو مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں, کچھ مارکیٹ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں, کچھ مارکیٹنگ سروسز ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں. سو مختلف نام ہیں مختلف کمپنی میں. بیسکلی دے آر ڈیولپنگ یور مارکیٹس. ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ کس ٹیریٹری میں کتنا کام کر رہے ہیں اور اس سے فیوچر ڈیمانڈ پہ کیا افیکٹ ہوگا. ان ٹرن وہ جو کرنٹ سینیریو ہے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اپنے پاسٹ ایکسپیرینس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اپنی ایک ایسٹیمیشن دے دیتے ہیں. دوسری بات, جیسے کہ میں نے کہا کہ ان کو پتا ہے کہ اگر وہ زیادہ ایسٹیمیٹ دیں گے تو ان کو زیادہ سیلز ٹارگٹ ملیں گے, زیادہ سیلز ٹارگٹ ملیں گے تو ان کو اچیو کرنے میں مشکلات اور دشواریاں ہوں گی, اور سیلز ٹارگٹ اگر وہ اچیو نہیں کریں گے تو مینی کمپنیز بیس دیئر
their salary or compensation package based on achievement of those targets. تو وہ ان کو اپنے پیسے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. So this is again not the only method that you can use. یہ آپ کو انسائٹ ضرور دے سکتی ہے مارکیٹ کی ان فیوچر، لیکن ریلائنگ ٹوٹلی آن دس میتھڈ وڈ ناٹ ورک فار یو. جیسے کہ میں نے اپنی اس بات کے شروع میں کہا تھا کہ دیر از نو ون میتھڈ، سو یو یوز اٹ ود کمبینیشن آف ڈفرینٹ میتھڈس، جہاں پہ آپ کے پاس یہ ان پٹ بھی آ جائے کہ سیلز فورس کس طرح دیکھتی ہے، دین یو کین یوز اینی آف دا ادر ٹیکنیکس. اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس جو تیسری آپشن ہے جس سے ہم فیوچر کی ڈیمانڈ کا اندازہ لگا سکتے ہیں، دیٹ از ایکسپرٹ اوپینین. ایکسپرٹ کیا سوچتے ہیں، ایکسپرٹ کیسے دیکھتے ہیں آپ کی فیوچر کی ڈیمانڈ کو. This is one of the methods that can be utilized, that can be used for identifying the future trends. Expert opinion میں ہم لوگ ایسی companies کے پاس جاتے ہیں which specializes in understanding and estimating future demands. یہ آپ کے لیے proper demand analysis کرتی ہیں. اس میں آپ کسی ایکسپرٹ کمپنی کے پاس بھی جا سکتے ہیں یا ایکسپرٹس کو ہائر کر سکتے ہیں. ان ایکسپرٹس میں بزنس اکانومسٹس ہوتے ہیں، فائنینشیل اینالسٹس ہوتے ہیں، مارکیٹنگ ڈیولپمنٹ ٹرینڈس کو دیکھنے والے لوگ ہو سکتے ہیں. ان کی ایک کراس فنکشنل ٹیم بنا کے ہم دیکھتے ہیں کہ فیوچر میں ڈیمانڈ کیسی رہے گی، اگلے 5 سال میں کیا ہونے والا ہے. بزنس اکانومسٹ اکانومی کے اوور آل ٹرینڈس کو دیکھتے ہیں، مائکرو اکنامک فیکٹرز سے لے کے میکرو اکنامک فیکٹرز تک تمام کو اینالائز کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. اسی طرح مارکیٹنگ کے لوگ جو اس ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں وہ کنزیومر بائنگ بیہیویئر، بائنگ انٹینشن، بائنگ پیٹرنز کو اس مکس میں شامل کرتے ہیں. فائنینشیل اینالسٹس آپ کو فیوچر ڈیمانڈ کی وائبلٹیز کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آپ کی ریٹرن آن انویسٹمنٹ کیا ہوگی، اور ڈفرینٹ ریشوز کی مدد سے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہاؤ وائبل your business will be in future depending on the demands that will crop up in future. So یہ تمام چیزیں وہ لوگ مد نظر رکھتے ہوئے ایکسپرٹس ایک ڈیمانڈ سینیریو بناتے ہیں. ڈیمانڈ سینیریو میں یہی بتایا جاتا ہے کہ اگر provided these conditions are true، جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ provided macroeconomic sector factors are stable, provided the economic patterns remain the same, provided the consumer behavior جو جس طرح کے ٹرینڈس شو کر رہا ہے they remain the same, then فیوچر میں یہ سینیریو ڈیمانڈ کا. So they tend to give you a scenario, a future picture of your demand. Then past sales analysis. Past sale analysis کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اگلے 4-5 سال تک وہی مارکیٹ ڈائنامکس رہیں گے جو پچھلے 4-5 سال میں رہے ہیں، تو وی کین ریلائی آن پاسٹ سیلز. ہم یہ دیکھتے ہیں پاسٹ سیلز سے ہم فیوچر ڈیمانڈ کا اندازہ اس طرح لگاتے ہیں کہ پاسٹ ڈیٹا ہم اکٹھا کرتے ہیں، اس میں ٹرینڈز دیکھتے ہیں. سے آج ہم کہتے ہیں آج سے 10 اکتوبر ہے، تو 10 اکتوبر کو پچھلے سال کیا سیلز رہی تھی، اس سے پچھلے سال کیا سیلز رہی تھی، پھر اوور آل 10 اکتوبر تک کتنی سیلز جنریٹ ہو چکی تھیں، 10 اکتوبر کو اور کیا کیا کچھ ہوا تھا. فار ایگزامپل جب ہم بات کرتے ہیں کہ 10 اکتوبر کو عاشور تھا پچھلے سال، تو سیلز نہیں ہوئی تھیں، لیکن ہم لوگ ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھتے ہیں کہ اس دن سیلز نہ ہونے کے یا بہت ہونے کے کیا ریزن تھے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے سال 4 نومبر کو کیا ہوا تھا، یا فار ایگزامپل اس دفعہ 4 نومبر کو اتنی سیلز نہیں ہوئی لیکن پچھلے سال بڑی ہوئی تھی. تو آپ دیکھتے ہیں کہ پچھلے سال 4 نومبر کو کیا ہوا تھا، تو یو گیٹ ٹو نو کہ وہ عید کے دن تھے، اس وجہ سے سیلز زیادہ ہو رہی. تو واٹ یو ڈو از یو اینالائز
your past sales, اس میں ٹرینڈز دیکھتے ہیں. ہر سال اس دن پہ کیا سیلز رہی تھی, ہر سال پورے سال کے بعد ہمارا سیلز ٹارگٹ کتنا تھا اور کتنا اچیو ہوا. اس کے مطابق ہم لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں ہم لوگوں نے کتنا انویسٹ کر چکے ہیں, یعنی کہ ہم لوگوں نے پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال مارکیٹنگ بجٹ ہمارا کتنا تھا, اور اس کی وجہ سے ہمیں کتنا انکریمنٹ آنے کی امید ہے. تو ان تمام پاس ڈیٹا میں ہم ٹرینڈز کو دیکھتے ہیں کہ اپ ورڈ ٹرینڈ تھا, ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ تھا. دین وی اکاؤنٹ فار جتنا بھی ہم نے مارکیٹنگ بجٹ اس میں ڈالا ہے, جتنا بھی ہم لوگوں نے مارکیٹ ڈیولپمنٹ پہ کام کیا ہے, اس کو اکاؤنٹ فار کر کے ہم فیوچر کی ڈیمانڈ پروجیکشنز کرتے ہیں کہ فیوچر میں ڈیمانڈ کیسی رہے گی اور کس طرح سے ہوگی. دین دا لاسٹ تھنگ, مارکیٹ ٹیسٹ میتھڈ. یہ جو اوپر جتنے بھی میں نے آپ سے میتھڈ ڈسکس کیے, بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی کام نہیں کرتا. دین دا لاسٹ میتھڈ دیٹ وی آر لیفٹ ود از مارکیٹ ٹیسٹ میتھڈ. ہم مارکیٹ ٹیسٹ میتھڈ کے بیسس پہ یہ کام کر سکتے ہیں, اور مارکیٹ ٹیسٹ میتھڈ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مارکیٹ کو اگر ہم ایک پروڈکٹ, ایک چھوٹی سے سیمپل میں یہ پروڈکٹ انٹروڈیوس کریں تو کیسا رسپانس آئے گا. فار ایگزامپل, بہت ساری کمپنیز جو نئی ٹیکنالوجیز کے ساتھ آتی ہیں وہ یہ کام کرتی ہیں, جیسے کہ جب سے کوئی بھی ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ کمپنی پاکستان میں پہلی بار آتی ہے, دے ٹیسٹ مارکیٹ دیئر پروڈکٹ. وہ پہلے کچھ ریجنز میں اپنا پروڈکٹ رول آؤٹ کرتی, اس کے بعد وہ دیکھتی ہیں کہ اس پروڈکٹ کی مارکیٹ میں رسپانس کیسا ہے. فار ایگزامپل, پی ٹی سی ایل نے جب اپنا اسمارٹ ٹی وی لانچ کیا تھا, دے ٹیسٹ مارکیٹڈ اٹ, اور انہوں نے یہ کیا تھا اپنے کچھ کسٹمر کو فون کر کے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو اسمارٹ ٹی وی فری آف چارج دینا چاہتے ہیں, آپ 6 مہینے 4 مہینے 2 مہینے اس کو استعمال کریں اور بتائیے ہمیں کہ آپ کو کیسا لگا. ہاؤ واز یور ایکسپیرئنس, کیا کیا گلیچز رہیں, کیا کیا پرابلمز آپ کو فیس کرنی پڑیں. یہ تمام کام آپ مارکیٹ ٹیسٹ میتھڈ میں کرتے ہیں. مارکیٹ ٹیسٹ میتھڈ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کنزیومر ایکسپیرئنس کو سمجھا جا سکے, کہاں کہاں پہ کیا کیا مسائل ہیں ان کو دیکھا جا سکے, اور یہ بھی دیکھا جا سکے کہ مارکیٹ میں پروڈکٹ کی ایکسیپٹیبلٹی کتنی ہے, کتنے لوگ, کتنے % لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں اور کتنے لوگ اس کو پسند نہیں کر رہے. جو لوگ پسند کر رہے ہیں وہ کن وجوہات کی بیسس پہ کر رہے ہیں, وہ کن ایٹریبیوٹس کو پسند کر رہے ہیں, ہم ان ایٹریبیوٹس کو کیسے اور امپروو کر سکتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم جو لوگ پسند نہیں کر رہے ان کو کس چیز کے ساتھ, کس ایٹریبیوٹ کے ساتھ, کس پروڈکٹ فیچر کے ساتھ پرابلم ہے, ہم اس کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں. اوور آل پروڈکٹ کا ایکسپیرئنس کیا ہے, پروڈکٹ کی فیل کیسی ہے. ان تمام چیزوں کی بیسس پہ ہم اپنی فیوچر کی ڈیمانڈ کو ایسٹیمیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فیوچر میں ہمارے اس پروڈکٹ کی ڈیمانڈ کیسی رہے گی. یہ تمام چیزیں ہمیں ایک آئیڈیا دیتی ہیں کہ ہماری فیوچر کی ڈیمانڈ کس طرح کی ہوگی اور کیسے ہم لوگ فیوچر میں پرفارم کریں گے. تو آپ اس ڈیمانڈ کے مطابق اپنی فیوچر کی تمام ریکوائرمنٹس, کیپیبلٹیز ہو گئی, ہیومن ریسورس ٹریننگ ہو گئی, آپ کی پروکیورمنٹ ہو گئی, آپ کی رول آؤٹ اسٹریٹجی ہوگی, اس کو پلان کرتے ہیں. سو دیز آر 5 بیسک ٹیکنیکس جو آپ یوز کر سکتے ہیں. ہاؤیور, ورڈ آف کاشن اگین کہ اس کو ان ٹیکنیکس کو آئسولیشن میں مت دیکھیے, اس کو ان کمبینیشن دیکھیں اور ایک ٹیکنیک پہ ریلائی نہ کریں. اب ہم آگے چلتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹنگ ریسرچ کیا چیز ہے. مارکیٹنگ ریسرچ کس چیز کو کہتے ہیں, یہ کس بلا کا نام ہے, اور مارکیٹنگ ریسرچ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ہم اوور آل دیکھنا چاہتے ہیں مارکیٹنگ ریسرچ کیا ہے. سو مارکیٹنگ ریسرچ از دا سسٹمیٹک ڈیزائن, کلیکشن, انالیسس
and reporting of data and finding relevant to specific marketing situation facing the company. یہ مارکیٹنگ کی ایک ڈیفینیشن ہے. اور لیٹس what I want to do is, جیسے کہ میں ہر ڈیفینیشن کے ساتھ کرتا ہوں, we break it into pieces اور ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ڈیفینیشن کا یہ برا حال میں اس لیے کرتا ہوں کیونکہ جب آپ کو کسی بھی چیز کی ڈیفینیشن اچھی طرح سے سمجھ آ جاتی ہے, then you can figure out what is marketing research and what is not marketing research, اور کیا چیزیں اس چیز میں انکلوڈیڈ ہوتی ہیں. اینڈ فردر اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب میں آپ کو, جیسے اب اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ مارکیٹنگ ریسرچ کے کیا سٹیپس ہیں, then you will get to know کہ یہ جو سٹیپس میں بتا رہا ہوں اس کا ریزن کیا ہے, کیوں اسی طریقے سے یہ مارکیٹنگ ریسرچ کی جا رہی, کیوں نہیں اس کو کسی اور طریقے سے کیا جاتا. تو اس کی بیسز آپ کا وہ انڈرسٹینڈنگ ہے جو اس اسپیسیفک ٹرمینالوجی کی ڈیفینیشن ہے. اگر آپ کی اس ٹرمینالوجی کی, اس کانسیپٹ کی ڈیفینیشن کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, then you won't be able to understand why we are saying what we are saying and why we are doing what we are doing. So let's start, اور اس کی ٹاپسی اسٹارٹ کرتے ہیں اس ڈیفینیشن کی. اچھا, مارکیٹنگ ریسرچ کے بارے میں جب ہم بات کریں, then we say marketing research is a systematic design. So the first word we want to understand is سسٹمیٹک ڈیزائن. سسٹمیٹک ڈیزائن سے ہماری کیا مراد ہے اور سسٹمیٹک ڈیزائن کی ہم کیوں بات کریں. جب مارکیٹنگ ریسرچ کی باری آتی ہے تو ہم لوگ کسی ایک اسپیسیفک سسٹمیٹک وے سے مارکیٹنگ ریسرچ کرتے ہیں. اس کے کچھ سٹیپس ہیں. ڈیٹا کلیکشن کیسے ہوتی ہے, ریسرچ کا اسکوپ کیا ہوتا ہے, پھر ڈیٹا گیدرنگ کیسے ہوتی ہے, پھر ڈیٹا انالیسس کس طرح کرتے ہیں, پھر اس کی ڈیٹا انالیسس کے بعد اس کی فائنڈنگز کیسے رپورٹ کرتے ہیں, اور پھر اس میں سے کنکلوژن کیسے ڈرائیو کرتے ہیں. سو دس از اے سسٹمیٹک وے جہاں پہ ہم انفارمیشن کو کلیکٹ کرتے ہیں, پھر اس انفارمیشن کو اسٹرکچر میں لے کے آتے ہیں. یعنی کہ انفارمیشن اور ڈیٹا میں بڑا فرق ہے. ڈیٹا از را فیکٹس, لیکن جب اس کو ہم سسٹمیٹکلی ارینج کرتے ہیں اور اس کو ایک میننگ فل وے میں پریزنٹ کرتے ہیں, دین اٹ بیکمز انفارمیشن. یہ اسی طرح ہے جیسے میں آپ کو کچھ ورڈز دے دوں, جمبلڈ اپ ورڈز, دے آر ورڈز, دے آر فیکٹس. جیسے کہ ہم ڈیٹا کے بارے میں بات کر رہے ہیں, دیز ورڈز if we arrange them properly they become sentences or they become information. اسی طرح جب ہم ان کو پراپر طریقے سے ڈیٹا کو ارینج کرتے ہیں تو اٹ بیکمز انفارمیشن. سو the first thing that we want to say about marketing research is it is a systematic design. Then what we want to tell you about is it is collection, number 2 analysis and reporting of data. پہلے ہم رپورٹنگ آف ڈیٹا اینڈ فائنڈنگس کو بعد میں دیکھتے ہیں. سو سب سے پہلے ہم لوگ مارکیٹنگ ریسرچ میں کلیکشن, انالیسس اینڈ رپورٹنگ آف ڈیٹا کی بات کرتے ہیں. ہم مارکیٹنگ ریسرچ میں سب سے پہلے ڈیٹا کو کلیکٹ کرتے ہیں. ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں, بہت سارے طریقوں سے ڈیٹا کلیکٹ کیا جا سکتا ہے. ان طریقوں کو ہم دیکھیں گے کہ ڈیٹا کلیکشن کے کون کون سے طریقے ہیں. اس میں سے کچھ طریقے کچھ چیزوں کے لیے سوٹ کرتے ہیں اور کچھ طریقے کچھ اور طریقوں کے لیے سوٹ کرتے ہیں. جیسے کہ ہم لوگوں نے ابھی بات کی کہ مارکیٹنگ ایک سسٹمیٹک ڈیزائن ہے, تو اس کے ڈیزائن ایلیمنٹس کو دیکھتے ہوئے ہم ڈیٹا کلیکشن ٹیکنیکس کو اپناتے ہیں. فار ایگزامپل, اگر آپ کا ڈیزائن ریسرچ میں ڈیزائن جو ہے آپ کا ایکسپیریمنٹل ہے, تو ہم جو ڈیٹا کلیکشن کے پروسیجرز ہیں وہ ایکسپیریمنٹل چوز کریں گے. اگر آپ کا ڈیٹا ڈیزائن جو ہے وہ ایکسپلوریٹری ہے اور آپ ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں, تو ہمارے ڈیٹا کلیکشن میتھڈالوجی فرق ہوگی. ہم سرویز یوز کر سکتے ہیں, ہم ان ڈیپتھ ایتھنوگرافی کر سکتے ہیں. اس طرح کی مختلف ٹیکنیکس ہیں جو ہم اب ڈسکس کریں گے ان دا نیکسٹ لیکچر.
دین انالیسس. کلیکشن تو آپ نے کر لی ڈیٹا کی, اس کے بعد اس کو اینالائز کرنا, اس کو اسٹرکچر کرنا. فار ایگزامپل ہم لوگ اپنی کسی بھی پروڈکٹ کے بارے میں ڈیموگرافک ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنا جینڈر بتائیے. ایک کوشچنئر ہم نے فلوٹ کیا اور اس میں ہم اس کا جینڈر پوچھ رہے ہیں, اس کی ایج پوچھ رہے ہیں, اس کی یوزیج کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, اور اس کا انکم پیٹرن پوچھ رہے ہیں. یہ تو ہم لوگوں نے را فیکٹ سے اکٹھے کر لیے. آپ کے پاس سے 10,000 اس طرح کے فارم آئے, لیکن اس کے بعد اس کا انالیسس ضروری ہے. صرف ڈیٹا کلیکشن کی بات نہیں ہم کر رہے, ہم اس کی انالیسس کی بات کر رہے ہیں. یعنی کہ ہم جو ڈیٹا کلیکٹ کر لیا اس کے بارے میں اس بعد میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں میلز کتنے تھے. سے ہم یہ کہتے ہیں کہ 45% میلز تھے اور 55% فیمیلز تھیں. ایوریج ایج جو ہمارے رسپونڈنٹ ہے اس کی کیا تھی, سے ہم کہتے ہیں 25 تھی. انکم گروپ کون سا تھا, تو ہم کہتے ہیں ایوریج جو ہمارا انکم گروپ تھا یا جو مین انکم گروپ تھا وہ مڈل کلاس تھا. تو اس طرح ہم ڈیٹا کو پھر اینالائز کرتے ہیں. اینڈ دین دا لاسٹ تھنگ از رپورٹنگ آف دیٹ ڈیٹا. رپورٹنگ آف ڈیٹا کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈیٹا آپ نے کلیکٹ کر لیا, اینالائز کر لیا, اس کے بعد اس کو رپورٹ کرنے کے بھی ایک طریقہ کار ہے. جیسے کہ آپ نے سے آپ مین, میڈین, موڈ, اسٹینڈرڈ ڈیویشن, ویریئنس وغیرہ وغیرہ, کوریلیشن, ریگریشن رن کرتے ہیں. اس کے بعد ان اسٹیٹسٹیکل پروسیجرز کو کرنے کے بعد اس ڈیٹا کو آپ نے رپورٹ کرنا ہے. انڈرسٹینڈیبل بنانا ہے کسی بھی مارکیٹنگ مینیجر کے لیے, کسی بھی سیلز مینیجر کے لیے, کسی بھی کارپوریٹ ہیڈ کوارٹر کے لیے, کسی سی ای او کے لیے. آپ اس کو نمبرز میں نہیں الجھا سکتے کہ ویرینس یہ تھا, کو ویرینس یہ ہے, اس میں کوریلیشن اتنا آ رہا ہے, ریگریشن کی یہ ویلیوز ہیں. آپ کو اس کو رپورٹ کرنا ہے, اس کو یہ بتانا ہے کہ جو بھی انکم ہے اٹ از پازیٹیولی ریلیٹڈ ود دا پرچیز انٹینشن. اگر انکم زیادہ ہے تو پرچیز انٹینشن بھی زیادہ ہے. اس طرح ہم ڈیٹا کو رپورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ڈیٹا میں سے میننگز کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں. اینڈ جو لاسٹ چیز اس نے کہے دیٹ از فائنڈنگز. جو آپ کی فائنڈنگز ہیں, فار ایگزامپل کچھ چیزیں تو صرف آپ نے رپورٹ کرنی ہے, کچھ ایسی چیزیں جو آپ کو نہیں پتا چلیں گی ڈیورنگ یور ریسرچ کہ یہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جو ہم لوگ نہیں سمجھ رہے تھے کہ ہمارے پروڈکٹ کے بارے میں ٹرو ہیں, بٹ دے ہولڈ ٹرو. آفٹر دس ریسرچ وی گاٹ ٹو نو کہ ایسا بھی ہو رہا ہے ہمارے پروڈکٹ کے ساتھ. فار ایگزامپل ایک کرسپ کی کمپنی, کرسپ سے مراد یہ جو چپس, جو پیکٹ میں آپ کو چپس ملتے ہیں, جیسے لیز ہے, جیسے مسٹر چپس ہے. تو کمپنی نے یہ سروے کیا اینڈ دے تھاٹ کہ ہمارا جو یوزر ہے وہ 18 to 25 ہے, لیکن ان کو دے ریئلائز سون کہ ان کی جو پاپولیشن ہے, جو ان کا اس کا جو انہوں نے اسپیسیفک سیمپل لیا ہے, اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کی ایج 25 سے زیادہ ہے. یعنی کہ جس ایج گروپ کے لیے وہ لوگ اپنے کرسپ بنا رہے تھے, یہ اس ایج سے زیادہ کے لوگ بھی اس کو استعمال کریں. دس از اے نیو فائنڈنگ, دس از سم تھنگ نیو ٹو نو. پھر آپ اس کو فردر ایکسپلور کرتے ہیں کہ ایسی وجہ کیا ہے. تو دے ریئلائزڈ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری ٹارگٹ مارکیٹ تھے, who were in their 18 to 25. when they were in their 18 to 25 ہم لوگوں نے ان پہ significant محنت کی اور ان کو اس پروڈکٹ کی ہم نے عادت ڈال دی. پھر جب یہ اس ایج پیٹرن سے نکل گئے, اس ایج بریکٹ سے نکل گئے, پھر بھی انہوں نے they continued their habits, جیسے کہ سنیکنگ کرنا چپس کے اوپر فارغ وقت میں یا چائے کے ساتھ. سو یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ریسرچ سے ہمیں کچھ نئی چیزیں پتہ چلتی ہیں, تو ان کو بھی. ناؤ دا لاسٹ تھنگ دیٹ وی وانٹ ٹو سے اباؤٹ
our marketing research definition is relevant to specific marketing situation facing the company. अच्छा, ریسرچ ایک اسپیسیفک کانٹیکسٹ میں ہوتی ہے, ایک اسپیسیفک اس کا اسکوپ ہوتا ہے, اور اسپیسیفک مارکیٹنگ سچویشن جو کمپنی کو فیس کر رہی ہوتی ہے اس بارے میں ریسرچ کی جاتی ہے. فار ایگزامپل ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری پرچیز انٹینشن کیسی ہوگی فیوچر میں, اس بارے میں آپ ہمیں ریسرچ کر کے بتائیں. تو دس از اے اسپیسیفک سچویشن which is فیسڈ بائی دا کمپنی. وہ کمپنی اس سچویشن کو فیس کرے جس میں اس کو دے آر کلو لیس کہ فیوچر میں بائنگ انٹینشن کیا ہوگی, کس طرح لوگ دیکھیں گے. تو ایسے تمام سچویشن میں آپ مارکیٹنگ ریسرچ کرواتے ہیں. مارکیٹنگ ریسرچ کا مقصد ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک نیا پروڈکٹ لانچ کیا, اس کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ لوگ اس کو پسند کریں گے نہیں کریں گے, کیا چیزیں وہ اس بارے میں ایک پروڈکٹ کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں. یہ تمام چیزیں ہم ڈیٹا گیدر کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم کمپنی کو رپورٹ کرتے ہیں, کیونکہ ایک نیا پروڈکٹ ہے, نئی سچویشن ارائز ہوتی ہے اور کمپنی از ڈیلنگ ود ایمبیگوٹیز اور بہت زیادہ کمپلیکس سچویشن ہے. اس کیس میں ہمیں مارکیٹنگ ریسرچ کرنی پڑتی ہے. سو marketing research one is a systematic design. It has to do and deal with collection, analysis and reporting of data and findings. At the same time, it is about a specific situation which is faced by the company. ہم اس کے بارے میں marketing research کرتے ہیں. So مارکیٹنگ ریسرچ کے بارے میں اب ہم آگے ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کمپنی اسپینڈ ملینز آف ڈالرز ان مارکیٹنگ ریسرچ. کمپنیز, بڑی بڑی کمپنیز بہت خطیر رقم مارکیٹنگ ریسرچ کے لیے استعمال کرتی ہیں کہ مارکیٹ میں فیوچر ٹرینڈز کیسے ہیں, کیسے کمپنی پرفارم کرے گی, لوگ نئی کیا چیز ڈیمانڈ کر رہے ہیں, لوگ کن فیچرز کو پسند کرتے ہیں, کس قسم کا نیا پروڈکٹ چاہتے ہیں, کون سی ایسی انفلفلڈ نیڈز ہیں, کون سے ایسے گیپس ہیں جن کو فلفل کیا جا سکتا ہے. تو دس از مارکیٹنگ ریسرچ. اچھا پلیز یہاں پہ ایک دو چیزوں میں فرق کر لیجیے. there is something which is product research and development, then there is marketing research and development. جب ہم product research and development کی بات کرتے ہیں تو we are specifically talking about a product, اور اس میں ہم لوگ پروڈکٹ کی ڈیولپمنٹ کیسے کریں گے, یعنی کہ اس میں کیسے مٹیریلز استعمال کریں گے, اس میں ڈیزائن فیچر کیا ہوگا, اس میں سے ہم ایک سیل فون کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں پروڈکٹ ڈیولپمنٹ میں اور پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ریسرچ میں کہ اس کی میٹل باڈی ہوگی یا پلاسٹک باڈی ہوگی یا کاربن فائبر کی باڈی ہوگی. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں جی پی ایس یا اے جی پی ایس ہوگا یا نہیں ہوگا, بلوٹوتھ ہوگا یا نہیں ہوگا, اس میں ہم لوگوں نے ریٹریکٹیبل اینڈ ریموویبل بیٹری دینی ہے یا یہ آئی فون کی طرح جس میں بیٹری ہم ریموو نہیں کر سکتے, یہ سنگل سم ہوگا یا ڈوئل سم ہوگا, اس میں کی پیڈ ہوگا یا یہ ٹچ اسکرین فون ہوگا. تو دیز آر دا کائنڈ آف ریسرچ وچ از ویری اسمال پروڈکٹ اسپیسیفک ریسرچ. ہم اس وقت بات کر رہے ہیں مارکیٹنگ ریسرچ کی, ہم بات کر رہے ہیں ایک براڈر کانٹیکسٹ کی جس میں ہم فیوچر کے ٹرینڈز کی بات کر رہے ہیں کہ فیوچر میں لوگوں کو کس قسم کا پروڈکٹ ریکوائرڈ ہے, کون کون سے پروڈکٹس ریکوائرڈ ہیں. جب ہم ان چیزوں کی بات کر رہے ہیں then we are specifically talking about your marketing research. اچھا, جیسے کہ میں نے کہا کہ بڑی بڑی کمپنیز بہت خطیر رقم استعمال کرتی ہیں ایسے ریسرچ پروجیکٹس کے لیے, کنزیومر کو جاننے کے لیے. جیسے کہ آئی بی ایم ایک تھرڈ پارٹی گروپ ہائر کرتی ہے which is specifically dealing with IBM products, اور آئی بی ایم پروڈکٹس کے بارے میں وہ فیوچر ریسرچ کرتی ہے, کیا پروڈکٹس ڈیولپ کرنے چاہیے, کس قسم کے پروڈکٹ ڈیولپ ہونے چاہیے, مارکیٹ میں کن کن چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہے. all these questions are answered by consumer and marketing knowledge. This is a company which helps IBM in various ways.
basically in research production and giving them answers to their questions. So یہ سارا کام یہ کمپنی ان کے لیے کرتی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مارکیٹنگ ریسرچ کیا صرف بڑی بڑی کمپنیز ہی کرتی ہیں؟ کیا بڑی بڑی کمپنیز کے پاس ہی اتنے پیسے ہیں, اتنا بجٹ ہے کہ وہ یہ ریسرچ کنڈکٹ کروا سکیں؟ تو ایسا بالکل نہیں ہے. چھوٹی کمپنیز بھی ریسرچ کرتی ہیں. چھوٹی کمپنیز کے لیے بھی ریسرچ کی وہی امپورٹنس ہے جو بڑی بڑی کمپنیز کے لیے ہے, کیونکہ بڑی بڑی کمپنیز کی طرح چھوٹی کمپنیز کو بھی یہ دیکھنا ہوتا ہے, یہ سوچنا ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے اور کیسے ان کا پروڈکٹ will get affected by this research. تو بڑی بڑی کمپنیز کی طرح چھوٹی کمپنیز بھی اس طرف دیکھتی ہیں اس کو. they make sure کہ they have their hand on the pulse of market. وہ مارکیٹ میں کیا چینجز آ رہے ہیں ان کو ان کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے اور ان کو سمجھنے کے لیے وہ یہ تمام کام کرتی ہیں. اور بے شک ان کے پاس بجٹ اسمال ہوتا ہے, لیکن small companies can do their own research, or they can also hire services of marketing research firms to conduct the research, and they also come up with very creative and innovative ways جس سے وہ اپنی marketing research کو conduct کر سکتے ہیں. یہ کمپنیز جو ہیں کیونکہ ان کے پاس تھوڑی سی بجٹری ریسٹرکشنز ہوتی ہیں, ان کے پاس IBM, ایپل جیسا میگا بجٹس نہیں ہیں فار مارکیٹنگ ریسرچ. یہ بہت چھوٹی چھوٹی کمپنیز ہیں اور ان کے پاس وہ ریسورسز نہیں ہوتے, تو دے کم اپ ود ویری انوویٹو سولوشنز جس سے وہ مارکیٹنگ ریسرچ کرتے ہیں. ان کے لیے دیر آر 4 مین آپشنز اویلیبل جو اب ہم ڈسکس کریں گے کہ ان کے پاس کیا چیزیں ہیں, کس طرح سے یہ مارکیٹنگ ریسرچ کر سکتی ہیں. So the first option they have is engaging students or professor to design and carry out projects. Then they have using the internet, then checking out rivals, and the last option they have is tapping into market expertise. So let's discuss each one of them one by one کہ ان کے پاس یہ جو 4 آپشن ہیں یہ اس کو کیسے ایکسرسائز کر سکتے ہیں. These are again these are options جو افورڈیبل ہیں اور کمپنیز جو ہیں انیکسپینسولی اسمال کمپنیز اس سے اپنی مارکیٹ کا اندازہ لگا سکتے ہیں, اپنی مارکیٹنگ ریسرچ کر سکتے ہیں. So the first step is ہم یونیورسٹیز کے پاس جاتے ہیں, ان کے اسٹوڈنٹس اور پروفیسر سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے یہ ریسرچ کریں, اور ان کمپنیز جو یہ کمپنیز ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتی ایکسپرٹس ہائر کرنے کے لیے, وہ بہت ہی ایکسپرٹ لوگ جس میں پروفیسرز شامل ہیں who actually design and who actually formulate these strategies, ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ اور آپ کے کچھ اسٹوڈنٹس مل کے ہمارے لیے یہ ریسرچ کریں. انسینٹیو ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو ایک نیا ایکسپوجر ملے گا. دے ول گیو دیئر ان پٹ ان ریئل لائف بزنس پرابلم, اور اس سے ان کو فائدہ یہ ہوگا کہ دے ول گیٹ دا ایکسپیرئنس وچ از ویری نیسسری اینڈ وچ از ریکوائرڈ ان دا انڈسٹری. سو اس طرح ایوری ون گیٹس بینیفٹڈ, اور پروفیسرز جو اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک ریئل ٹائم میں ایک فیل دینا چاہتے ہیں کہ انڈسٹری میں کیا ہو رہا ہے اور کس طرح کام ہوتا ہے, دے کین ڈو دیٹ ایز ویل. سو اس میں ون ون سچویشن ہے. کمپنیز گیٹ the required research done, at the same time students and professors are able to get the experience of the industry, or so it becomes a win-win situation. This is one of the ways جس میں آپ اپنا مارکیٹنگ پرابلم جو ہے ڈیفائن کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم یہ سچویشن فیس کر رہے ہیں اور اس میں ہمیں ایکسپرٹیز چاہیے, کیا آپ ہمیں یہ ایکسپرٹیز پرووائڈ کر سکتے ہیں. if the company is willing to outsource
some information about the company, or they are willing to collaborate with the universities. Universities are happy to take these kind of research projects. So this is one of the way. Then there is a method called crowdsourcing. Crowdsourcing is when you try to get information from the crowd, when you try to get all the information from people who are using your product. This can be done by social media. This can also be done by online forums. Then using the internet. آپ اپنی مارکیٹنگ ریسرچ انٹرنیٹ کے تھرو بھی کر سکتے ہیں. What you can do is you can download information which is freely available on the web. This information can be from competitors' website, discussion forums, ایسی websites جو information gather کرتی ہیں, and they publish it freely for everyone. Anyone can download it. There are no charges, no premiums which are associated with that kind of information. آپ ان کو یوز کرتے ہوئے, وہ تمام ڈیٹا یوز کرتے ہوئے آپ ایک مارکیٹنگ ریسرچ کنڈکٹ کر سکتے ہیں. This is again a very inexpensive way. All you have to put in is your own effort. باقی جو ڈیٹا کلیکشن اور ڈیٹا گیدرنگ میں جس میں سب سے زیادہ پیسہ صرف ہوتا ہے, اس سے آپ بچ جاتے ہیں. سو اٹ از کاسٹ افیکٹو وے, دو آپ کو اس میں کاسٹ ضرور انکر ہوتی ہے. اٹ از نتھنگ از فری ان دس ورلڈ. ظاہری بات ہے جب آپ کے کچھ لوگ صرف مارکیٹنگ ریسرچ کر رہے ہیں, ان کی آپ تنخواہیں دے رہے ہیں, تو وہ تنخواہیں از دا کاسٹ آف یور مارکیٹنگ ریسرچ. Then checking out rivals. آپ یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ rivals کیا کر رہے ہیں. یہ بہت چھوٹے لیول پہ ہوتا ہے. جب آپ کی کمپنیز 3-4 آؤٹ کے ساتھ آپریٹ کر رہی ہیں, what you do is آپ اپنے بندوں کو بھیجتے ہیں کہ آپ ان کے آؤٹ لیٹس میں جا کے دیکھیں کیا ہو رہا ہے اور کس طرح کام ہو رہا ہے, کیا نئی چیزیں ہو رہی ہیں. تو دس از ون آف دا وے ٹو ڈو یور مارکیٹنگ ریسرچ. وہ واپس آتے ہیں, پھر رپورٹ کرتے ہیں, اینڈ دین یو گیٹ این آئیڈیا اینڈ اے پکچر کہ مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے, اینڈ دا اسپیسیفک پرابلم یو آر فیسنگ, اس کو کیسے آپ کے کمپیٹیٹر نے ہینڈل کیا. فار ایگزامپل آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا ایک سپر مارٹ کی چین ہے 4-5 شہروں میں, اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی ٹیلز پہ بہت لمبی لمبی لائنیں لگ جاتی ہیں. جب یہ بہت لمبی لمبی سی لائنیں لگ جاتی ہیں تو آپ کے کسٹمر تنگ ہوتے ہیں. تو آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے کمپیٹیٹرز اس پرابلم کو فیس کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اگر نہیں کر رہے تو وہ کیا ایسا کر رہے ہیں. دین یو اسٹارٹ یور مارکیٹنگ ریسرچ. دس از اے اسپیسیفک پرابلم جو آپ کی کمپنی فیس کر رہی ہے. دس از اے سچویشن یو وانٹ ٹو اینالائز. اور آپ اپنے لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ جائیں دیکھیں ہمارے جو کمپیٹیٹر سٹورز ہیں, جو ہمارے کمپیٹیٹرز ہائپر مارٹس ہیں یا سپر مارٹس ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں. اینڈ دین یو گیٹ ٹو نو کہ ان کے پاس ایک بار کوڈ اسکینر ہے اور اس کی وجہ سے کام کافی تیزی سے ہو جاتا ہے. آپ اور بھی آپشنز دیکھتے ہیں, دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں. یو کمپائل اے ریسرچ رپورٹ اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ہماری فائنڈنگز یہ ہیں اور ریکمنڈیشنز یہ ہیں کہ آپ ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم انٹروڈیوس کرائیں, جس میں پوائنٹ آف سیلز پہ یا ٹلز پہ آپ اسکینرز لگوائیں جو آپ کے بار کوڈ کو ریڈ کریں اور تیزی سے بل بنا دیں. سو دس از ون وے. اینڈ دین ٹیپنگ انٹو مارکیٹنگ پارٹنر ایکسپرٹیز. آپ کچھ مارکیٹنگ پارٹنر کی ایکسپرٹیز سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کے ہول سیلرز یا ریٹیلرز ہیں یا ایڈورٹائزرز ہیں, ان کی گیدر کی ہوئی انفارمیشن کو بھی یوٹیلائز کر کے آپ مارکیٹنگ ریسرچ کر سکتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ کے اف یو آر فیسنگ اینی کائنڈ آف پرابلمز اینڈ یو وانٹ ٹو لک انٹو دیٹ سچویشن, آپ ان لوگوں کی مدد لے سکتے ہیں. آپ ان لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ میں ایسا کیا ہو رہا ہے دیٹ وچ از the root cause of this problem. So this is one of the method. And then marketing research can also be outsourced.
مارکیٹنگ ریسرچ کو ہم آؤٹ سورس بھی کر سکتے ہیں. جو ہم آؤٹ سورسنگ کرتے ہیں دس فالز انٹو 3 مین کیٹیگریز. 3 مین کیٹیگریز میں ہم اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں جس میں ہم مارکیٹنگ ریسرچ کو آؤٹ سورس کرتے ہیں. فرسٹ از سنڈیکیٹڈ سروس ریسرچ فرم. سنڈیکیٹڈ ریسرچ سروس فرمز کیا ہوتی ہیں؟ دین از کنزیومر مارکیٹنگ ریسرچ فرمز اینڈ اسپیشلٹی لائن مارکیٹنگ فرمز. ہم ان تمام کو دیکھ کے اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مارکیٹنگ ریسرچ کو کیسے آؤٹ سورس کیا جا سکتا ہے. یہ 3 ڈفرنٹ میتھڈس ہیں جس سے ہم مارکیٹنگ ریسرچ کو آؤٹ سورس کر سکتے ہیں. مارکیٹنگ ریسرچ کو آؤٹ سورس کرنے کا بیسک مقصد وہی ہے جو تمام آؤٹ سورسنگ کا ہوتا ہے. آؤٹ سورسنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سے بہتر، آپ کی کمپنی سے بہتر کوئی شخص آپ کا کوئی کام کر سکتا ہے اینڈ وچ از کاسٹ افیکٹو ایز ویل دین یو آؤٹ سورس اٹ. فار ایگزامپل آپ ایک پارٹ کوئی بناتے ہیں، کوئی آپ سے بہتر بنا سکتا ہے اینڈ ہی از اور شی از ولنگ ٹو سیل اٹ ٹو یو، دین یو آؤٹ سورس اٹ. کیونکہ آپ جب خود پروڈیوس کر رہے ہیں تو آپ کی شاید کاسٹ زیادہ ہو. فار ایگزامپل کچھ ایسی کمپنیز ہیں جو ایک ہی کام کرتی ہیں. سے ایک کمپنی ہے جو کار سیٹس بناتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جب کار سیٹس بنائیں گے تو وہ آپ کو ایکسپینسو پڑیں گی کیونکہ یو آر ناٹ میکنگ اٹ ان بلک. لیکن ایک کمپنی جو 4 اور کمپنیز کو بھی کار سیٹس ہی بنا کے دے رہی ہے، they have work specialization in that department. تو وہ کیونکہ بلک میں چیز خریدیں گی، بلک میں بنائیں گی اور بلک میں بیچیں گی، then their cost will be much lower than yours. So آپ اس کو آؤٹ سورس کر دیتے ہیں. اسی طرح اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ you don't have the expertise and somebody can do it better than the rest, you outsource it. So marketing research firms, as I said, falls into 3 categories. Let's look at them کہ وہ ہیں کیا. Syndicated service research firms. These firms gather trade and consumer information which they sell it for free. یہ syndicated service research firms ایسی firms ہیں جو بہت سارا ڈیٹا اکٹھا کرتی ہیں اور یہ ڈیٹا جو ہے انٹرنیٹ پہ یا دوسرے میڈیمز کے تھرو پبلش کرتی ہیں. دس از فری آف چارج. اٹ از اویلیبل فار ایوری ون. اس میں ایک ایگزامپل کینٹار کی ہے. کینٹار از یو کے بیسڈ فرم جو اس طرح کی ڈیٹا اور انفارمیشن گیدر کرتی ہے اینڈ دین دے پرووائڈ اٹ free of charge to people. However ان کے دوسرے ڈپارٹمنٹس بھی ہوتے ہیں جو ان کے لیے پروفٹ جنریشن کا کام کرتے ہیں. Consumer marketing research firms, these firms are hired to carry out specific projects. یہ فرمز ایسی ہیں جو specific projects کے لیے ہائر کی جاتی ہیں. They design the study and report the findings. یہ پوری اسٹڈی کو ڈیزائن سے لے کے رپورٹ فائنڈنگ تک تمام کام کرتی ہیں. ان فرمز کو آپ کچھ پیسے دے کے ہائر کرتے ہیں اور یہ کوئی بھی اسپیسیفک پروجیکٹ، کوئی بھی اسپیسیفک مارکیٹنگ پرابلم جو آپ فیس کر رہے ہیں یہ اس کو دیکھتی ہیں اور اس کے مطابق اپنی اسٹڈی کو ڈیزائن کرتی ہیں اینڈ دین دے رپورٹ دا فائنڈنگس. اینڈ دا لاسٹ از اسپیشلٹی لائن مارکیٹنگ فرمز. دیز فرمز provide specialized research services, for example field interviews. اسپیشلٹی جو لائن مارکیٹنگ فرمز ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو ایک اسپیسیفک سورس پرووائڈ کرتی ہیں فار ڈیٹا. کوئی بھی آپ کے پاس کوئی اسپیشلٹی ریکوائرمنٹ ہے، کوئی اسپیشل ریکوائرمنٹ ہے فار کلیکٹنگ ڈیٹا، تو یہ فرمز آپ کو وہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ انٹرویوز کرنا چاہتے ہیں کسی ریموٹ ایریا میں، دیز فرمز ول ہیلپ یو ٹو کنڈکٹ دوز انٹرویوز اینڈ transcribe them as well. So these are specialty line marketing firms جو آپ ہائر کر سکتے ہیں for some part of the research، تاکہ for example آپ اپنی ساری ریسرچ خود کرنا چاہتے ہیں لیکن ایک چھوٹا سا پارٹ آپ ان کمپنیز کو دے سکتے ہیں.
I think this is all for today. آج ہم لوگوں نے مارکیٹنگ ریسرچ کو بھی دیکھا اور ہم لوگوں نے فیوچر ڈیمانڈز کے کیا طریقے ہیں کیلکولیٹ کرنے کے ایسٹیمیٹ کرنے کے وہ بھی دیکھے. نیکسٹ لیکچر میں ہم کوشش کریں گے کہ وی ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا مارکیٹنگ ریسرچ پروسیس. مارکیٹنگ ریسرچ پروسیس کیا ہوتا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں انوالوڈ ہوتی ہیں, ہم ان کو ڈیٹیل میں دیکھنے کی کوشش کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. تھینک یو ویری مچ فار لسننگ ٹو می ٹوڈے. آئی تھنک دس از پریٹی مچ اٹ فار ٹوڈے. گڈ بائے فار ناؤ.